پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے آج اپنی قوم سے خطاب کیا اور موجودہ سیاسی بحران پہ اپنی رائے رکھی۔ انہوں نے ایک بار پھر آزاد خارجہ پالیسی کی وکالت کی اور کہا کہ میں اپنی قوم کو کسی کا غلام نہیں بننے دوں گا۔ انصاف اور خودداری کے لیے ہماری لڑائی جاری رہے گی۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کشمیر کا راگ ایک بار پھر الاپا اور کہا کہ دفعہ 370 کے ہٹنے سے پہلے میں نے کبھی بھارت کے خلاف نہیں بولا بلکہ دوستی کی بات کی۔ عمران خان نے مودی نواز دوستی پر بھی طنز کسا اور کہا کہ مودی سے چھپ چھپ کر ملتے تھے نواز شریف۔ عمران خان نے اپوزیشن پر بھی حملہ کیا اور کہا کہ حکومت گرانے کے لیے غیر ملکی سازش کی جا رہی ہے، ملکی خودداری کا سودا کیا جا رہا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ اتوار کو پاکستان کی قسمت کا فیصلہ ہوگا، تاہم میں آخری گیند تک لڑوں گا کیونکہ میں نے زندگی میں کبھی ہار نہیں مانا، اور اگر ہمیں تحریک عدم اعتماد کی ووٹنگ میں شکست بھی ہو جاتی ہے تو میں پہلے سے زیادہ مضبوط بن کر ابھروں گا۔ میں جب حکومت ملی تو میں نے پہلے دن سے یہ کہا کہ پاکستان کی فارن پالیسی پاکستان کے لوگوں کے لیے ہوگی۔ ہم کوئی ایسی فارن پالیسی نہیں بنائیں گے جو کہ کسی اور کی تو بہتری ہو لیکن ہمارے ملک کو نقصان پہنچے۔ یہ کسی کے خلاف نہیں تھی، یہ اینٹی امریکن یا اینٹی یورپین، اینٹی انڈین بھی نہیں تھی۔ انڈیا کے خلاف صرف جب انہوں نے کشمیر کے اوپر انٹرنیشنل قانون توڑا، جب انہوں نے کشمیر کا سٹیٹس لیا 5 اگست 2019 میں، تب میں نے ان کے خلاف بات کی اور ہر فورم پہ کی۔ لیکن میں نے کوشش اس سے پہلے پوری کی ہندوستان سے دوستی کی۔ تو میں آج جو آپ کے پاس یہ ساری بات کرنے کے لیے اس لیے آیا ہوں کہ ابھی ہمیں 8 مارچ کو یا اس سے پہلے 7 مارچ کو ہمیں ایک امریکہ نے ایک باہر سے ملک نے، میں نام مطلب میرا کہ کسی اور باہر سے ملک سے ہمیں میسج آتی ہے، اور میں اس لیے آپ کے سامنے یہ میسج کی بات کرنا چاہتا ہوں اور میں اس لیے لائیو بھی کر رہا ہوں کہ یہ ایک کسی آزاد ملک کے لیے جس طرح کی ہمیں میسج آئی ہے، یہ ہے تو پرائم منسٹر کے خلاف ہی صرف، لیکن یہ ہماری قوم کے خلاف ہے۔ مجھے جو اس سے سب سے زیادہ تکلیف ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ اس میسج میں واضح یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب اگر یہ جو عدم اعتماد، اور ان کو پہلے سے پتا تھا، ابھی اعتماد یا درج نہیں ہوئی تھی، ان کو پہلے سے پتا چل گیا کہ عدم اعتماد کی آ رہی ہے پاکستان کے اندر، یہ اپوزیشن رکھنے لگے، تو اس کا مطلب کہ یہ جو ہو رہا تھا یہ پہلے سے ہی ان کے باہر کی لوگوں سے رابطے تھے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل پر اپنے روس بیانات کے متضاد کام کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ روسی افواج کی فوج شمالی یوکرین کے ارد گرد اپنی فوجی کارروائیوں کو کم کرنے کے بجائے ان کی جگہ تبدیل کر رہی ہے۔ روس نے منگل کے روز استنبول میں ہونے والی بات چیت کے دوران وعدہ کیا تھا کہ وہ کیف اور چیرنیہیو کے قریب آپریشنز کو کم کر دے گا تاکہ باہمی اعتماد میں اضافہ ہو اور مزید مذاکرات کے لیے حالات پیدا کیے جا سکے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی اور مغربی کو روس کے اس دعوے پر شک تھا۔ Recent statements that Russia will scale down military operations around Kiev and in northern Ukraine. But Russia has repeatedly lied about its intentions. So we can only judge Russia on its actions, not on its words. According to our intelligence, Russian units are not withdrawing but repositioning. Russia is trying to regroup, resupply and reinforce its offensive in the Donbas region. روسی صدر ولادیمیر پوتن اور جرمن چانسلر اولاف شولز نے بدھ کو فون پر ہونے والی بات چیت میں گیس کی ادائیگی کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا، جس میں پوتن نے تجویز پیش کی کہ یورپی معاہدہ کرنے والے فریق روس کے ساتھ گیس کے لین دین میں
یورو میں ادائیگی جاری رکھ سکتے ہیں اور ادائیگیوں کو معمول کے مطابق منتقل کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ پوتن نے 23 مارچ کو اعلان کیا تھا کہ روس سے گیس خریدنے والے متعدد غیر دوست ممالک کو گیس کی فراہمی اب روبل میں ادا کرنا ہوگا۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے علاقائی کانفرنس میں افغانستان کی بھرپور حمایت کرتے ہوئے کہا کہ افغان عوام ایک پرامن، مستحکم، ترقی یافتہ اور خوشحال افغانستان کے خواہاں ہیں۔ شی جن پنگ نے افغانستان، چین، روس، پاکستان، ایران، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان کے نمائندوں کے ایک اجتماع میں جاری کیے گئے اپنے پیغام میں افغانستان کے لیے چین کی حمایت کا وعدہ کیا۔ چین پہلے ہی افغانستان کو ہنگامی امداد بھیج چکا ہے اور وہاں تانبے کی کان کنی کی ترقی کی کوشش کر رہا ہے۔ چین نے ابھی تک طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا، لیکن وہ طالبان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے تیزی سے پیش رفت کر رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں ہی چینی وزیر خارجہ نے طالبان رہنماؤں سے ملاقات کے لیے گزشتہ ہفتے کابل میں بھی اچانک قیام کیا تھا۔ گزشتہ برس 15 اگست کو کابل کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد سے افغانستان کو اندرونی اور بیرونی چیلنج کا سامنا ہے، جبکہ عوام کو شدید معاشی مشکلات درپیش ہیں۔ طالبان کے ایک سینئر رکن سہیل شاہی نے کہا ہے کہ افغانستان کے پڑوسی ممالک کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکاء کو ملکی اقتصادی صورتحال اور چیلنج پر اپنی بات چیت پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ یاد رہے کہ چین افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے وزرائے خارجہ کے تیسرے اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے۔ The participants deliberate on the current economic situation and the economic challenges facing the Afghan people, and that development and reconstruction projects kick off in the country. Afghanistan is a bridge between Southeast Asia and the Central Asia. کرونا وائرس کی وبا اب تیسرے سال میں داخل ہو چکی ہے۔ یونیسیف کی جاری کردہ ایک نئی رپورٹ کے مطابق 23 ممالک میں ابھی بھی مکمل طور پر اسکول نہیں کھولے گئے ہیں، جس کی وجہ سے تقریباً 40 کروڑ 50 لاکھ طلباء اسکول چھوڑنے کے خطرے سے دوچار ہیں۔ دیکھیے رپورٹ۔ کورونا وائرس کی وبا اب تیسرے سال میں داخل ہو چکی ہے، جس کے نتیجے میں دنیا میں اب تک اموات 60 لاکھ سے بڑھ چکی ہیں۔ ہلاکتوں کا سلسلہ اب بھی جاری ہے، جو اس بات کی عکاسی ہے کہ اس وبائی مرض کا خاتمہ ابھی دور ہے۔ یونیسیف کی جاری کردہ ایک نئی رپورٹ کے مطابق 23 ممالک میں ابھی بھی مکمل طور پر اسکول نہیں کھولے گئے ہیں، جس کی وجہ سے تقریباً 40 کروڑ 50 لاکھ طلباء اسکول چھوڑنے کے خطرے سے دوچار ہیں۔ کیا بچے واقعی سیکھ رہے ہیں؟ اس نام سے یونیسیف کی ایک رپورٹ میں بچوں پر کورونا وائرس اور اسکولوں کی بندش کے اثرات کا جائزہ لیا گیا۔ ساتھ ہی وبائی مرض سے پہلے بچوں کی تعلیم کی حالت کا تازہ ترین تجزیہ کیا گیا۔ رپورٹ میں درج ہے کہ گزشتہ 2 سالوں میں 14 کروڑ 7 لاکھ بچے ذاتی اسکولنگ سے محروم رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اسکول کھولنے کے بعد بہت سے بچوں نے دوبارہ کلاس میں حاضری نہیں دی۔ لائبیریا کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ دسمبر 2020 میں جب اسکول دوبارہ کھلے تو سرکاری اسکولوں میں 43% طلباء واپس ہی نہیں آئے۔ مارچ 2020 اور جولائی 2021 کے درمیان جنوبی افریقہ میں اسکول سے باہر بچوں کی تعداد 2.5 لاکھ سے 3 گنا بڑھ کر 7.5 لاکھ ہو گئی۔ یوگانڈا میں 2 سال تک اسکول بند رہنے کے بعد جنوری 2022 میں 10 میں سے 1 بچہ اسکول واپس نہیں لوٹا۔ ملاوی میں 2020 اور 21 کے درمیان ثانوی تعلیم میں لڑکیوں کے ڈراپ آؤٹ کی شرح 48% بڑھ گئی ہے۔ کینیا میں جب اسکول دوبارہ کھلے تو 16% لڑکیاں اور 8% لڑکے اسکول سے ندارت رہے۔ ان بچوں میں زیادہ تر معاشرے کے کمزور اور پسماندہ بچے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ان بچوں میں بنیادی ریاضی پڑھنے لکھنے کی قابلیت کا امکان کم سے کم ہوتا ہے اور وہ اسکولوں کے فراہم کردہ ماحول سے جدا ہو جاتے ہیں، جو انہیں استحصال کے بڑھتے ہوئے خطرے اور زندگی بھر کی غربت اور محرومی میں ڈال دیتا ہے۔ تجزیہ کیے گئے ممالک میں بچوں میں سیکھنے کی موجودہ رفتار اتنی سست ہے کہ زیادہ تر بچوں کو پڑھنے کی بنیادی چیزیں سیکھنے میں 7 سال لگیں گے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی افواج اور فلسطینیوں کے بیچ تشدد کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔
تازہ معاملے میں اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے میں 3 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ فلسطینی وزارت صحت نے بتایا کہ 17 سالہ نابالغ سناد ابو عطیہ اور 23 سالہ نزید السعدی کو جمعرات کو جنین میں اسرائیلی فوج کے چھاپے کے دوران گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فوج نے بیت الحم شہر کے جنوب میں ایک غیر قانونی بستی کے قریب اسرائیلی باشندوں پر چاقو سے حملہ کرنے والے ایک فلسطینی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اسرائیلی پولیس کے چھاپے کے دوران 15 دیگر فلسطینی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ گزشتہ روز اسرائیلی شہر بنائی براک میں فائرنگ سے 5 افراد کی ہلاکت کے بعد مغربی کنارے میں خوف و ہراس کا ماحول ہے۔ اس واقعے کے بعد اب تک 200 کے قریب فلسطینیوں کو پوچھ گچھ کے لیے گرفتار کیا جا چکا ہے۔ یہ گزشتہ ایک ہفتے کے اندر اس نوعیت کا تیسرا حملہ تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے کہا کہ حالیہ حملوں نے ایک نئی صورتحال پیدا کر دی ہے جس کے لیے حفاظتی اقدامات کو تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف فلسطینی صدر محمود عباس نے 5 اسرائیلیوں کی ہلاکت کی مذمت کی ہے۔ صدر عباس نے کہا کہ فلسطینی اور اسرائیلی شہریوں کا قتل حالات اور عدم استحکام کو مزید خراب کرنے کا باعث بنے گا، خاص طور پر رمضان کے مقدس مہینے کے دوران اس سے حالات مزید خراب ہوں گے۔ جمعرات کو ایک اسرائیلی پولیس افسر کی آخری رسومات ادا کی گئیں جو سینٹرل اسرائیل میں منگل کو ہونے والے بندوق بردار کے حملے میں ہلاک ہونے والے 5 افراد میں شامل تھے۔ پولیس افسر کی آخری رسومات میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ واضح ہے کہ ایک فلسطینی بندوق بردار نے سینٹرل اسرائیل حملہ کر دیا تھا اور گولیاں چلانی شروع کر دی۔ اس حملے میں ہنگامہ آرائی روکنے کی کوشش کے دوران پولیس افسر کی ہلاکت ہو گئی۔ تشدد کی حالیہ لہر نے مسئلہ فلسطین کو ایک ایسے وقت میں دوبارہ منظر عام پر لایا ہے جب اسرائیل ایران کے خلاف عرب ریاستوں کے ساتھ اتحاد بنانے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ سعودی صحافی جمال خاشقجی کے قتل معاملے میں جاری عدالتی کارروائی میں آج بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ ترک پبلک پروسیکیوٹر نے درخواست کی کہ 2018 میں ترکی میں قتل کیے جانے والے سعودی صحافی جمال خاشقجی کے قتل کی فائل کو بند کر کے سعودی عرب کو بھیجا جائے۔ مقامی میڈیا نے استنبول کے پبلک پروسیکیوٹر کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ قتل مقدمہ تعطل کا شکار ہے اور یہ کہ عدالتی احکامات پر عمل درآمد ممکن نہیں ہے کیونکہ قتل معاملے میں تمام ملزمان غیر ملکی ہیں۔ اس معاملے میں 26 اہلکاروں کو منصوبہ بند سازش کے تحت قتل یا شواہد کو تباہ کرنے کے الزامات کا سامنا ہے۔ حالانکہ عدالت نے کہا ہے کہ وہ استغاثہ کی اس درخواست پر وزارت انصاف کی رائے طلب کرے گی۔ اس معاملے میں اگلی سماعت 7 اپریل کو ہوگی۔ خیال رہے کہ سال 2018 میں استنبول میں سعودی سفارت خانے میں صحافی جمال خاشقجی کے قتل کے بعد ترکی اور سعودی عرب کے تعلقات نمایاں طور پر خراب ہو گئے تھے۔ یہ پیش رفت اس وقت سامنے آئی ہے جب ترکی سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش میں سرگرداں ہے۔ 59 سالہ خاشقجی کو آخری بار 2 اکتوبر 2018 کو استنبول میں سعودی قونصل خانے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ ترک حکام کا خیال ہے کہ ان کی لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے قونصل خانے سے باہر نکالا گیا تھا۔ عالمی نمائش دبئی ایکسپو 2020 کامیابی کے ساتھ آج اختتام پذیر ہو گیا۔ 8 سالوں کی منصوبہ بندی اور اربوں ڈالر کے اخراجات کے بعد خلیجی ریاست متحدہ عرب امارات میں مشرق وسطیٰ کی پہلی بین الاقوامی نمائش دبئی ایکسپو کا آخری دن جمعرات رہا۔ دبئی ایکسپو کو گزشتہ سال کورونا وائرس کی وجہ سے 1 سال کے لیے ملتوی کر دیا گیا تھا۔ اس نمائش کا افتتاح 1 اکتوبر 2021 کو کیا گیا تھا۔ دبئی ایکسپو میں دنیا بھر کے ممالک نے اپنی اپنی پویلین کے ذریعے اپنے آرٹ، کلچر اور ایجادات کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ 6 ماہ تک جاری رہنے والی یہ نمائش حقیقت میں مشرق اور مغرب کا حسین امتزاج رہا ہے۔ نذیر اکبر آبادی نے کہا تھا، جب آدمی کے حال پہ آتی ہے مفلسی، کس کس طرح سے اس کو ستاتی ہے مفلسی، پیاسا تمام روز بٹھاتی ہے مفلسی، بھوکا تمام رات سلاتی ہے مفلسی۔ یہ اشعار افغانستان کے لوگوں کی حالت زار پہ صادق آ رہی ہے۔ اس سال رمضان افغانستان میں تباہ کن معاشی صورتحال اور خوراک کی قلت کے بیچ دستک دینے جا رہا ہے۔ دیکھیے رپورٹ۔
افغانستان میں تباہ کن معاشی تباہی اور خوراک کی قلت کے بیچ رمضان کا مقدس مہینہ دستک دینے والا ہے۔ خوراک کی قلت کا کیا عالم ہے، اس کا اندازہ آپ اس تصویر سے لگا سکتے ہیں۔ صوبہ قندھار کے ضلع قورک سے بے گھر ہونے والی 30 سالہ لیلا اپنے 2 بیٹوں اور اپنے بہنوئی کے خاندان کے ساتھ قندھار شہر کے مضافات میں ایک عارضی کیمپ میں رہتی ہے۔ لیلا کا شوہر 5 ماہ قبل ملازمت کی تلاش میں ایران بھاگ گیا تھا اور اس کے بعد سے وہ اس سے رابطہ نہیں کر رہا ہے۔ لیلا جو کھانا چولہے پہ پکا رہی ہے، اس سے غربت اور مجبوری دونوں جھانک رہی ہے۔ گلیوں سے کچرا اور بوتلیں اکٹھا کرنے والی لیلا نے کہا کہ وہ روزانہ بمشکل 30 افغانی سکے کما پاتی ہے، جو بچوں کے لیے روٹی خریدنے کے لیے بھی کافی نہیں۔ وہیں علی احمد جو پیشے سے موچی ہے، اس کا کہنا ہے کہ پچھلے سال تو ٹھیک ٹھاک کما لیتے تھے اور ضرورت پوری ہو جاتی تھی، مگر اس سال پریشانی سر چڑھ کر بول رہی ہے۔ اوس نو شیم نه لرو چې په دروازې وپېژنې مې وکړو په وچه ډوډۍ روژه نیول کېږي کوچنیان مریضان سي د یوه شربت وسې نه لرم چې ورته رانیسم سهار لاش د ماښام دون ډوبیان بوتلان ګونۍ ته واچوي رایو ګای 100 روپۍ سي ګای 150 روپۍ سي هغه مو هېڅ ګزاره نه پکې کېږي هېڅ خوا نه غوړي کېږي نه اوړه کېږي نه د ماښام شی مو کېږي دغسې هم دروژه راورسېدل په دروژه زاریانه چې خدای دا به څنګه کوم پخوا روژې چې به وه یو وچه ډوډۍ یو شی به رسېدل اوس بیخي خپل ځان ته یعنې چې خدای دا روژه راورسېدل په دروژه کې به څه وکړم۔ دکانوں میں سامان تو بھرے ہوئے ہیں مگر خریدار نہیں ہے۔ جب لوگوں کے پاس پیسے ہی نہیں تو خریداری کیسے ہوگی؟ خریدار نہ ہونے سے دکاندار الگ رو رہے ہیں۔ کرانہ دکان کے مالک کا کہنا ہے کہ جب سے نئی حکومت آئی ہے قیمتیں بڑھ گئی ہیں، لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ اپنے خاندان کے لیے کھانا بھی خرید سکیں۔ کاروبار خو بیخي پر ټاپه ولاړ دی، شی چې د حکومت سره اوښتي چې ګراني راغلی دی، شیان ګران سوي دي، ارزاني نشته، خلک داسې دي چې ماښام د نه لري سره۔ دوسری جانب افغان پارلیمنٹ کے سابق رکن اور سیلاب فاؤنڈیشن کے بانی سعید احمد سیلاب کا کہنا ہے کہ ملک کی معاشی صورتحال اسے کہیں زیادہ تشویشناک ہے جتنا لگتا ہے۔ سعید احمد قندھار شہر میں بے گھر ہونے والے اور دیگر ضرورت مند لوگوں کو خوراک کے پیکج فراہم کرتے ہیں۔ دلته وضعیت تر هغه ډیر د ویرو د اندېښنې وړ دی چې په مطبوعاتو کې څرګندېږي۔ ډېرې کورنۍ دي چې عادي غذایي موادو ته چې لاسرسی نه لري و هغه روزمره شانو ته چې د ژوند ضرورت او مشکلات فراخه کړي و هغو ته دوی لاسرسی نه لري۔ گزشتہ سال طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد افغانستان میں ڈرامائی تبدیلی آئی ہے۔ 4 دہائیوں کی جنگ، شدید خشک سالی اور وبائی امراض کے بعد معیشت کی حالت پہلے ہی خراب تھی۔ ایسے میں عالمی برادری نے افغانستان کے بیرون ملک اثاثے منجمد کر دیے اور تمام فنڈنگ روک دی اور طالبان حکومت کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا۔ افغانستان ایک بار پھر امداد سے چلنے والی معیشت کے ساتھ جدوجہد کر رہا ہے، جو تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ جنوری میں انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کی طرف سے جاری کردہ ایک رپورٹ کے مطابق طالبان کے قبضے کے بعد سے افغانستان میں نصف ملین سے زائد افراد اپنی ملازمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔